ویڈیو میں ہم نے خادم حسین رضوی صاحب کے گزر جانے کے بعد ان کی تحریک لبیک یا رسول اللہ میں ان کے صاحبزادے سعد رضوی کی نئے امیر کے طور پہ تعیناتی کے متعلق چند گزارشات پیش کی تھی۔ ان گزارشات میں ہم نے پیر افضل قادری کے چند الزامات کا ذکر کیا تھا جن کو ذرا تفصیل سے دیکھنا ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ ان کے الزامات کی لسٹ کافی لمبی ہے جو کہ شدید نوعیت کے ہیں، کچھ الزامات تحریکی نوعیت کے ہیں اور کچھ الزامات انتہائی ذاتی نوعیت کے ہیں۔ اپنے الزامات کی ابتدا کرتے ہوئے پیر افضل قادری فرماتے ہیں کہ میری اس تحریک کے لیے بہت لمبی قربانیوں کی ایک تاریخ ہے، میرے اوپر تقریباً 100 مقدمات کیے گئے، میرے مدارس کے اکاؤنٹس کو سیل کیا گیا، میں چند بانی ارکان میں سے شامل تھا، اور جب نئے امیر کی تعیناتی کی یا اس کے انتخاب کی باری آئی تو مجھ سے مشورہ ہی نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد ذاتی نوعیت کے الزامات لگاتے ہوئے سعد رضوی کے متعلق انہوں نے کہا کہ وہ تو نہ اس سچویشن میں اہل ہیں، نہ ان کے پاس درس نظامی ہے، نہ وہ حافظ قرآن ہیں، اور ذاتی نوعیت میں انفرادی سطح پہ بھی ان کا یہ مقام نہیں ہے کہ اتنی بڑی تحریک کو وہ لیڈ کر سکیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ خادم حسین رضوی اور میرے درمیان یہ بات متفق تھی کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد میں سے کوئی بندہ بھی اس جماعت کو لیڈ نہیں کرے گا، اور شورا جو فیصلہ کرے گی وہ سب کو قبول ہوگا۔ لیکن سعد رضوی کی اپوائنٹمنٹ یا الیکشن یا سلیکشن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تھرو پراپر چینل نہیں ہوئی، اور سعد رضوی نے اپنی ایک لابی کو بروئے کار لاتے ہوئے پوری تحریک کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ پھر ان کے بارے میں ایک سنگین نوعیت کا الزام انہوں نے یہ لگایا کہ یہ تو ایران سے چندہ بھی لیتا ہے اور انفرادی سطح پہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی جماعت اور امت کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، تحریک نبوت کو لے کے، ختم نبوت کو لے کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے قوانین کے متعلق اتنی بڑی جماعت کو لیڈ کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ خادم حسین رضوی صاحب مجھے خود کہا کرتے تھے کہ آپ اس بچے کے بارے میں دعا کریں، تو اس لیے یہ خادم حسین رضوی صاحب کے گزر جانے کے بعد یہ جو فیصلہ ہوا یہ صحیح نہیں ہوا۔ تو ضروری خیال کیا جاتا ہے کہ ان الزامات کا تھوڑا سا تجزیہ کیا جائے کہ یہ الزامات کس نوعیت کے ہیں اور ان کے اندر کتنی حقیقت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنے والی ضرورت ہے کہ ہمارے مذہبی طبقے کی روایت کیا ہے۔ ہمارے مذہبی طبقے میں روایت یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کسی جماعت کا حصہ ہیں، وہاں پہ آپ کا کوئی اختلاف ہوتا ہے، تو روایت یہ ہے، چاہے مذہبی جماعت ہو چاہے سیاسی جماعت ہو، کہ آپ نے اپنے اس اختلاف کو جماعت کے اندر بیان کرنا ہے۔ اگر وہاں پر آپ کی بات نہیں سنی جاتی، اس کے بعد آپ نے باہر والے فورمز کا استعمال کرنا ہے۔ پہلا تو اعتراض پیر افضل قادری کی اپروچ کے متعلق ہے کہ انہوں نے جو اپروچ استعمال کی ہے وہ مناسب نہیں معلوم ہوتی، کہ ایک ایسا مسئلہ جو جماعت کا اندرونی مسئلہ ہے، تو اس اندرونی مسئلے کے اوپر اگر آپ کے کچھ ریزرویشن ہے تو آپ کو چاہیے یہ تھا کہ پہلے اپنی جماعت کے اندر موجود جو فورمز ہیں، جو شورا کا فورم ہے، یا آپ لوگوں کے جماعت میں جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے، اس کے سامنے آپ اپنا مسئلہ رکھتے اور دیکھتے کہ آپ کے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ پہلی تو اپروچ مناسب نہیں محسوس ہوتی۔ دوسرا، کیا خادم حسین رضوی کا بیٹا ہونا سعد رضوی کی ڈسکوالیفیکیشن ہے؟ اس کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سیاستدان کا بیٹا سیاستدان بنے، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنے، فوجی کا بیٹا فوجی بنے، انجینئر کا بیٹا انجینئر بنے، تو اس نے باپ کا فخر بننا ہے، وہ باپ کی متاع عزیز کا نگہبان ہے۔ تو یہی والی لاجک ہمارے مذہبی اور سیاسی سیٹ اپ پہ کیوں نہیں اپلائی کی جا سکتی؟ یہاں پہ کیوں ایک بلا وجہ کا اعتراض بنا دیا جاتا ہے اور اس کو ملوکیت سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ باپ کے بعد اگر بیٹا آئے گا تو یہ ڈسکوالیفیکیشن ہے۔ ڈسکوالیفیکیشن ضرور ہے اس نوعیت کی کہ اگر بیٹا اہل نہیں ہے، اگر تو آپ کو اس کی اہلیت پہ اعتراض ہے تو ان اہلیت کے اعتراضات کو جماعت کے فورمز پہ رکھیں،
اور اگر آپ کی وہاں پہ سنوائی نہیں ہوتی تو پھر آپ پبلک فورمز پہ لے کے آئیں۔ تو پہلا تو میں نے جیسے عرض کیا ان کی اپروچ کچھ مناسب نہیں محسوس ہوتی۔ دوسرا، بیٹا ہونا اٹ سیلف کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے۔ اگر آپ کی شورا کا یہ فیصلہ ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ کی شورا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سعد رضوی کو اگر امیر بنانا ہے تو بیٹا ہونا از ناٹ اے ڈسکوالیفیکیشن اگر وہ اہل ہیں تو۔ اس کے بعد ہماری تہذیب میں یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر کی مٹی کو خشک ہونے دیا جاتا ہے، اس کے بعد اپنے اعتراضات کو اٹھایا جاتا ہے۔ تو خادم حسین رضوی کی وفات کے چند گھنٹوں بعد ہی، شاید 72 یا 96 گھنٹے بھی ابھی نہیں گزرے تھے کہ پیر صاحب نے اپنے اعتراضات کی لسٹ سامنے رکھ دی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے تو وہ تعزیت کرتے۔ ایک اور جو بڑا بنیادی سا اعتراض ان کے کانٹینٹ کے اوپر کیا جا سکتا ہے، جو کہ ان کی سپیچ میں ہے 16-17 منٹ کی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے خادم حسین رضوی کی کسی بھی کنٹریبیوشن کا ذکر نہیں کیا۔ لگ یہ رہا ہے کہ وہ پورا کنٹریبیوشن یا پورا جو کریڈٹ ہے وہ خود لینا چاہتے ہیں، حالانکہ خادم حسین رضوی صاحب اس پوری جماعت کا چہرہ تھے۔ اور اس کے ساتھ جو چوتھا پوائنٹ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پیر افضل قادری نے امپریشن یہ دیا ہے کہ میں اس تحریک کے ساتھ پہلے دن سے ہوں، جو کہ خلاف واقعہ ہے۔ شروع میں خادم حسین رضوی صاحب تھے اور ڈاکٹر اشرف جلالی تھے، اور اس کے بعد سیکنڈ ٹیئر میں پیر افضل قادری صاحب تھے۔ لیکن جب یہ جماعت ان کے اختلاف بنے اور ڈاکٹر آصف جلالی صاحب الگ ہو گئے تو پیر افضل قادری اور خادم حسین رضوی صاحب نے ایک الگ سے جماعت بنا لی۔ تو یہ بھی ایک تھوڑا سا مبالغہ انہوں نے کیا کہ میں اس جماعت کو شروع سے لے کے چل رہا ہوں، جو کہ تھوڑا خلاف واقعہ ہے۔ شروع میں ڈاکٹر آصف جلالی تھے اور خادم حسین رضوی تھے۔ اس کے بعد ہمیشہ سے اس تحریک کا چہرہ جو ہمیں نظر آتا رہا ہے وہ خادم حسین رضوی صاحب کی شکل میں نظر آتا رہا ہے۔ تو اگر تو خادم حسین رضوی صاحب کے 8-9 سال کی اس جد و جہد کا اتنا بھی کنٹریبیوشن نہیں ہے کہ آپ ایک کلمہ خیر ہی ان کے بارے میں کہہ دیں، تو آپ کیسے یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کی جو صلبی اولاد ہے، ان کے جو جانشین ہیں، وہ آپ کو اس تحریک کے پاور سٹرکچر میں حصہ بنائیں گے؟ پھر آپ نے یہ کہا اس کے بعد وہ ایک کنونشن بلائیں گے اور اس کنونشن میں فیصلہ کیا جائے گا کہ اگلا امیر کون ہوگا۔ اب اس پہ ایک بنیادی نوعیت کا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو کنونشن آپ بلائیں گے، آپ کی اس کیپیسٹی میں بلائیں گے اور اس کی آئینی، اخلاقی اور تنظیمی سطح پہ اس کی نوعیت اور اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ آپ کا الزام یہ ہے کہ سعد رضوی نے اس پورے پروسیس کو ہائی جیک کیا ہے اور اپنے آپ کو امیر بنوا لیا ہے، اور دوسری طرف آپ اسی طرح کی ایک اپروچ کر کے اپنے آپ کو انفورس کروانے کے لیے، اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے ایک اور امیر بنانا چاہتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ ان تمام اعتراضات کا جواب بھی جماعت کے ذمے ہے، تحریک لبیک والوں کو اس کا جواب بھی دینا چاہیے، لیکن یہ کہ پیر افضل قادری کی اپروچ میں بھی کچھ ایسی خامیاں ہیں جن کے اوپر ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں عرض یہ ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی ہی ہوگی کہ ہمارے بریلوی مکتبہ فکر میں سے ہمیشہ سے لاہور میں جو بھی تحریک اٹھتی تھی، یا وہ سرفراز نعیمی صاحب لیڈ کرتے تھے یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب لیڈ کرتے تھے، اور ان کا ایک خاص سکوپ ہوتا تھا، ایک خاص طرح کی وہ اپیل کرتے تھے جو کہ میسج تک نہیں پہنچ پاتی تھی۔ ڈاکٹر طاہر القادری کا شاید مسئلہ یہ تھا کہ ان کی بات ایک پڑھے لکھے ذہن کو تو اپیل کرتی ہے، لیکن اس میں وہ جذباتیت نہیں ہوتی جو عام بندے کو اٹریکٹ کر سکے۔ تو بہت عرصے بعد بریلوی مکتبہ فکر میں ایک ایسی آواز اٹھی تھی جس نے سب کو انگلف کیا، سب کو ملایا، اور ان کے جنازے سے یہ ثابت ہو گیا کہ ان کی ایکسیپٹنس ہمارے معاشرے میں کس قدر زیادہ تھی، اور بلا شبہ وہ لاکھوں سے بڑا جلسہ تھا، لاکھوں سے بڑے جلسے وہ کرتے رہے، اس کے بعد ان کا جو جنازہ تھا وہ بھی لاکھوں افراد پہ مشتمل تھا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیر افضل قادری اس جماعت کو کوشش کرتے کہ کس طرح انٹیکٹ رکھا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ اس میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو امید یہ ہے کہ جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، جو اس تحریک کے ساتھ مخلص لوگ ہیں، وہ کوئی ایسی درمیانی راہ نکالیں گے جس سے پیر افضل قادری کے اعتراضات کا بھی جواب ہو جائے اور جماعت بھی انٹیکٹ رہے، بجائے اس کے کہ جس طرح پہلے اشرف جلالی صاحب نے کچھ حصہ اس جماعت سے الگ کیا اور خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری نے بقیہ جماعت کو جوڑا، اب جو باقی رہ گئی جماعت ہے